السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ یعنی آخری روزہ ہے۔ کچھ ہی گھڑیوں میں، کچھ ہی منٹوں میں رمضان المبارک رخصت ہو جائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جس طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ رمضان کے اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید الفطر کے متعلق گزشتہ کل میں آپ کے سامنے باتیں کر چکا ہوں، لیکن آج چونکہ ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بات کا ارادہ اور اس بات کی نیت کرنی ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں گے، اس لیے کہ حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ جس دل میں مخلوق کی دشمنی بھری رہتی ہے، جس دل میں مخلوق کی عداوت بھری رہتی ہے، اس دل میں اللہ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بالکل جوانی کا عالم ہے، بالکل جوان ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، معاویہ ایک کام ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے۔ فرمائیے میرے محبوب، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاویہ عرب کا ایک قبیلہ یا ایک جگہ کا نام ہے غسان۔ غسان کا ایک شہزادہ ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، جو اسلام مذہب پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وہ مجھے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے، وہ مجھے کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، اور میں اس کے ہدیے کو، اس کے تحفے کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کے ہدیے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا ہدیہ قبول کر لوں، اللہ اس کو اس کی برکت سے دولت ایمان سے نوازے۔ اور ہدیے کا لین دین سنت ہے، لیکن کب؟ جب دنیاوی غرض نہ ہو، جب دنیاوی کوئی ضرورت نہ ہو۔ جیسے ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، اب قرض لیا ہے کہ سامنے والا مجھ سے پیسے کا مطالبہ نہ کرے، سامنے والا مجھے ڈھیل دیتا رہے، تو مٹھائی کا ایک باکس لا کر دے دیا کہ ابھی وہ چپ رہے، مجھ سے پیسے نہ مانگے، تو یہ ہدیہ نہ ہوا، یہ تو رشوت ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم کو کسی سے کوئی کام نکالنا تھا، ہم کو کسی سے کوئی دنیاوی غرض مطلوب تھی، اور اس میں اس کو ہدیہ پیش کر دیا، تو یہ ہدیہ نہ رہا، بلکہ دینے والا بھی رشوت دینے والا اور لینے والا بھی رشوت لینے والا رہا۔ جیسے ہم بعض دفعہ نہیں ہوتا، سرکاری کوئی کام کاج ہوتا ہے تو کوئی
पहचान वाला आदमी होता है तो भले इतने फुलाने मैं तुमको अपनी तरफ से हदिया देता हूँ, हालांकि उस वक्त वो हदिया नहीं होता, चूंकि वो हमारी ज़रूरत हमें पूरी करवानी होती है तो वो रिश्वत होती है। बहरहाल मौजू ये नहीं है, मैं बात असल ये कहना चाहता था, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि गस्सान का एक शहजादा है जिसने मुझे पैगाम भेजा है कि वो मुझे कोई हदिया देना चाहता है, वो मुझे कोई तोहफा देना चाहता है और मुझे उसके हदिये से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं उसके हदिये को कबूल कर लूँ, अल्लाह उसको ईमान की दौलत से नवाज ले। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया, मुआविया सुन लो, तुमको मदीने के बाहर जाना होगा, मदीने के किनारे पर खड़े रहना होगा, मदीने के बाहर जाना होगा। वो मुसलमान नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, वो मदीने के अंदर नहीं आएगा, तुमको हदिया मदीने के बाहर जाकर लाना है। और हमारे नबी ने फरमाया मुआविया हदिया लेकर आना। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के शहर के बाहर गए हैं और उस शहजादे का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में वो शहजादा आया और शहजादे के साथ जैसे हमारे नबी ने फरमाया था, उसके साथ नाचने वाले, गाने वाले, बजाने वाले, बड़ी धूमधाम से वो निकल रहा होगा। कई घोड़े हैं, कई हाथियां मौजूद है। और उसने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, मैंने वो गस्सान के शहजादे से कहा कि शहजादा गस्सान, तुझे जो हदिया पेश करना है पेश कर दे, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, अपने आका तक वो हदिया पहुंचा दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वो गस्सान का शहजादा, उलमा फरमाते हैं, दिमाग में गर्मी थी। बाज़ दफा आदमी को अल्लाह पाक माल देता है तो दिमाग गर्म हो जाता है और दिमाग में गर्मी चढ़ती रहती है, तो वो दिमाग में गर्मी घमंड था, तो घमंड की वजह से कह दिया, ओ गुलाम वैसे ही मैं हदिया नहीं दूंगा, मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में उलमा फरमाते हैं, वो गस्सान का शहजादा कहता है कि मेरे पीछे पीछे चलो, जब तक मैं तुम्हें चलाऊं वहां तक चलना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें हदिया दूंगा। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, अरब की चिलचिलाती धूप, और उलमा ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुर्बत थी, इस वजह से जूते न पहने या जूते पहनना भूल चुके थे और बगैर जूते के चले गए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को पूरा करने के लिए। लेकिन अरब की चिलचिलाती धूप, अब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैर जल रहे हैं और वो गस्सान के शहजादे से कह रहे हैं, ए शहजादा गस्सान, गस्सान अरब के किसी इलाके का या किसी कबीले का नाम है, अल्लाह ही जानता है। वो गस्सान के शहजादे से कह रहे हैं, ओ शहजादा गस्सान, तेरे पास इतने सारे जूते हैं, तेरे पास इतने सारे चप्पल हैं, कोई एक चप्पल मुझे दे दे ताकि तू जहां तक चलाए वहां तक मैं चलने के लिए तेरे साथ तैयार हूं। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये बात कही तो वो गस्सान का शहजादा, जिसके दिमाग में घमंड भरा हुआ था, जिसके दिमाग में तकब्बुर भरा हुआ था, वो कहने लगा, ए गुलाम खामोश, इसलिए कि मेरा जूता तो शाही जूता है, मेरा चप्पल तो शाही चप्पल है और तू तो मोहम्मद का गुलाम है और मैं शाही चीजें गुलामों को नहीं दिया करता हूँ, मैं शाही जूते गुलामों को नहीं दिया करता हूँ। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर दौड़ रहे हैं, अब अरब की चिलचिलाती धूप, फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैर पकड़ कर बैठ गए और फरमाया, ए गस्सान के शहजादे, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम कर, तेरे पास इतने सारे घोड़े हैं, इतने सारे ऊंट है, इतने सारे हाथी हैं, कोई एक चीज मुझे दे दे, किसी एक सवारी पर मुझे सवार कर दे, तू जहां तक चलाएगा वहां तक मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पैर के तलवे जल चुके हैं। लेकिन वो गस्सान का शहजादा एक ही बात कह रहा है, ए मोहम्मद के गुलाम, मेरा घोड़ा शाही घोड़ा, मेरा ऊंट शाही ऊंट, मेरा हाथी शाही हाथी, मेरा जूता शाही जूता, और तू तो मोहम्मद का गुलाम है और मैं शाही चीजें गुलामों को नहीं दिया करता हूं। उलमा ने लिखा है कि आज के जमाने के एतबार से हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 6 किलोमीटर तक दौड़ाया है, 6 किलोमीटर तक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके पीछे दौड़ कर गए हैं और 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद उस गस्सान के शहजादे ने यूं हदिया फेंका कि मोहम्मद के गुलाम, जा अपने आका को पहुंचा देना। अब 6 किलोमीटर तक दौड़ कर जाना, फिर वापस 6
किलोमीटर तक आना। बोलो कितना हो गया? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर के बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया पेश किया और पैर के तलवे जल गए थे, बेहोश हो गए। होश में आए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे महबूब बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, बहुत सताया। हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे। फरमाया माविया उसके हदिये को न लाता, उसके हदिये को न लाता। बार बार तुझे गुलाम कहता चला गया, बार बार तुझे सताता चला गया। उसके हदिये को लाने की क्या जरूरत थी, वापस वहीं से हो जाता। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाई तो हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क़ रसूल देखो क्या फरमाते, मेरे महबूब आपने कहा था हदिया लेकर आना। ये तो मुआविया के पैर जल गए हैं, मुआविया के पांव जल गए हैं। अगर मुआविया की जान भी चली जाती तो हदिया आपकी खिदमत में पेश कर देता, इसलिए कि मुआविया सब कर सकता है लेकिन आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है। बहरहाल वाक़या ये है कि हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हदिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दिया। इस वाक़ये को 35 साल गुजर गए। कितने साल? 35 साल गुजर गए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल हो चुका है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल हो चुका है। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल हो चुका है। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल हो चुका है और हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का ज़माना मुकम्मल हो चुका है। वो दौर आया कि हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने हैं और उलमा फरमाते हैं हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह पाक ने ऐसी ज़बरदस्त बादशाहत नसीब फरमाई थी कि 65 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। यहाँ तक कि बंबई तक इनकी हुकूमत आ चुकी थी। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फुतुहात ही फुतुहात, फुतुहात ही फुतुहात, फुतुहात के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा हुआ ऐसा कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं और किसी खुशखबरी देने वाले ने आकर खुशखबरी दी, अमीरुल मोमिनीन रोजाना फतह हो रही है, रोजाना जीत हो रही है। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में बहुत सारी फतह हुई, बहुत सारी जीत हुई, रोजाना जीत हो रही है, फतह हो रही है। एक मरतबा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए और किसी खुशखबरी देने वाले ने आकर खुशखबरी दी, अमीरुल मोमिनीन हमने गस्सान को भी फतह कर लिया है और गस्सान के 6000 मर्द कैदियों को लाया है जिनके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और पैरों में बीड़ी बंधी हुई है। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने कमरे से निकले तो क्या देखते हैं, लाइन में सबसे पहले वो गस्सान का शहजादा भी खड़ा हुआ है। अब वो गस्सान का शहजादा नहीं पहचानता हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को, चूंकि हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तो 35 साल बड़े हो चुके हैं। लेकिन हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गस्सान के शहजादे को पहचान लिया कि यही वो शहजादा है जिसने मुझे धूप में 6 किलोमीटर तक दौड़ाया था और बार बार कहा करता था मेरा जूता शाही जूता, मेरा ऊंट शाही ऊंट, मेरा घोड़ा शाही घोड़ा और तू तो मोहम्मद का गुलाम है। हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शहजादे को पहचान लिया तो खादिम को हुक्म दिया कि उसके हाथ की हथकड़ियों को खोल दिया जाए और उसकी पांव की बेड़ियों को खोल दिया जाए और उसको उस कमरे में आराम में पहुंचा दो जिस कमरे में मैं आराम करता हूं, उसको शाही बिस्तर पर सुला दो। उलमा फरमाते हैं 1 महीने तक हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गस्सान के शहजादे की खिदमत की है। 1 महीने तक खुद फक्र फाका में जिंदगी गुजारते थे लेकिन उसको शाही खाना खिलाते थे, खुद नीचे सोते थे लेकिन उसे शाही बिस्तर पर सुलाते थे। 1 महीना हो चुका है लेकिन उसके दरमियान में कभी ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ ले, कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान बन जा, कभी ये नहीं कहा कि तूने मेरे साथ क्या सलूक किया था, तूने मेरे साथ क्या बर्ताव किया था। 1 महीना गुजरने के बाद हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस गस्सान के शहजादे से फरमाया
کہ آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور تیرے ساتھ جو قیدی ہے 6000 قیدیوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اور علماء فرماتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال بڑا زبردست دیا تھا۔ فرمایا اس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان کے شہزادے سے فرمایا، او غسان کے شہزادے، تجھے میری حکومت میں سے جو چاہیے لے لے، تو جو چاہیے لے سکتا ہے، اور ہر قیدی کو میں اپنی طرف سے 3 گھوڑے انعام کرنے والا ہوں۔ وہ کون لوگ تھے؟ جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو مٹانے کی پلاننگ کرنے والے تھے۔ اب غسان کے شہزادے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ غسان کا شہزادہ سوچ رہا ہے ہم تو اسلام کے دشمن تھے، ہم تو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہمیں سزا دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں سزا دیتے، لیکن اس کے باوجود 1 مہینے تک میری خدمت کرتے رہے، 1 مہینے تک خود فقر و فاقہ میں زندگی گزارتے رہیں اور مجھے اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے رہیں، 1 مہینے تک خود نیچے سوتے رہے، مجھے اچھے سے اچھے شاہی بستر پر سلاتے رہیں، آخر ہے کون؟ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شہزادہ غسان نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ نے 1 مہینے تک میری خدمت کی ہے، آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے سزا دیتے، آپ مجھے قتل کر دیتے، آپ مجھے صلیب پر چڑھا دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے قتل نہ کیا، آپ نے مجھے کوئی سزا نہ دی، 1 مہینے تک آپ نے میرا اکرام کیا، امیر المومنین آخر آپ ہیں کون؟ بس اتنی سی بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اذکر، یاد کر، میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا، یاد کر، میں وہی محمد کا غلام ہوں جو تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا، تو نے کہا تھا میرا گھوڑا شاہی گھوڑا، تو نے کہا تھا میرا اونٹ شاہی اونٹ، تو نے کہا تھا میرا جوتا شاہی جوتا، لیکن آج بھی میں اسی محمد کا غلام ہوں اور اسی محمد نے مجھے یہ خدمت کرنا سکھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے وہ غسان کا شہزادہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیروں پر اس طریقے سے گرا جیسے کوئی سجدہ کرتا ہو اور فرمایا امیر المومنین مجھے معاف فرما دے، امیر المومنین مجھے معاف فرما دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف تو کبھی کا کر دیا تھا، بس اتنی سی بات کہی کہ وہ غسان کے شہزادے نے کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہاں 6000 قیدیوں نے ایک زبان ہو کر یہی بات کہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، چنانچہ 6000 قیدیوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ میں اصل اس واقعے سے آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، آج امت میں سب سے زیادہ کمی آئی ہے کسی چیز کی تو وہ اخلاق مصطفیٰ کی کمی آئی ہے کہ ہمارے جذبات معاف کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے جذبات بدلہ لینے والے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے 1 مہینے تک اس کی خدمت کی، آپ نے 1 مہینے تک اس کا اکرام کیا، آخر آپ کو کون سی چیز نے ایسا کام کرنے پر مجبور کیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے مجھے ایک بات بتلائی تھی اور آج بھی وہ بات قرآن کریم کے 25ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ کیا فرماتے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ فرماتے میرا کوئی بندہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، جیسے ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے برا برتاؤ کیا ہے، ہم بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف فرما دے، اس سے بڑا ہمت والا کام کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ زمین پر معاف کرتا ہے، اللہ آسمان پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی معاف کرتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو ہم سے چھوٹا ہے، ہم پر اس کو پورا حق حاصل ہے اور وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم اس کو معاف فرما دے، اللہ آسمان پر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہمارے اخلاق کتنے بگڑ گئے میرے پیارو، ہم تو نہ اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرتے ہیں، بیوی پر ظلم و ستم، بھائیوں پر ظلم و ستم، رشتہ داروں پر ظلم و ستم، اور یہاں تک کہ حد ہو گئی ہم نے تو اپنے ماں باپ پر بھی ظلم و ستم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، سب کو معلوم ہے، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے باتوں میں سوال کر لیا، الہ العالمین تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف فرما دے، بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، زمین پر ہمیں کسی نے ستایا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے، ہم اس کو معاف فرمائیں گے، آسمان پر ہمارا شمار عزت والوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ تو آج یہ مضمون میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف فرما لو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سہارا بن جاؤ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے آقا خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ ہمارے نبی نے خوش ہو کر اماں عائشہ سے فرمایا، عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، آج تجھے مجھ سے جو سوال کرنا ہے کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے میں تجھے نصیب کرنے والا ہوں۔ ہم اپنی بیویوں سے خوش ہو کر یوں کہہ دے کہ آج ہوں تاری بہو خوش ہوں، تارے جے مانگو مانگی لے ہوں تنے آپوا ماٹے تیار چھو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری بیویوں کی کیا درخواست ہو سکتی ہے، اس کی سراحت مجھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ آج میں بہت خوش ہوں، تو جو مانگے گی میں تجھے عطا کرنے والا ہوں۔ اماں عائشہ سوچنے لگی، چونکہ سمجھدار عورت تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت، سمجھدار عورت تھی۔ فرمایا میرے محبوب میں چھوڑوں گی نہیں، آپ سے ضرور مانگوں گی، لیکن اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا سے مشورہ کر لوں۔ اور ابا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، جاؤ اپنے ابا سے بھی مشورہ کر کے آؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور فرماتی ہے، میرے ابا آج تو میرے نبی بہت خوش ہے، اور میرے نبی نے خوش ہو کر فرمایا ہے، عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لے، میں اللہ کے فضل و کرم سے تجھے نصیب کرنے والا ہوں۔ ابا آپ مجھے مشورہ دیجئے نا، آپ مجھے بتلائیے کہ میں کیا مانگوں۔ ہم اپنی بیوی سے کہ جا تیرا پپا نے پوچھی نا آج ہوں تنے کہیں આપવા ચાહું છું તારે શું જોઈએ છે તારા પપ્પાને પૂછીને આવો તો उसके पप्पा क्या जवाब देंगे, हमारे ससुर साहब का क्या जवाब होगा, बेटी પેલી ફલાણી દુકાન તારા નામ પર કરાવી લે, પછી કઈ ઠેકાણું ના કહેવાય, પેલું ફલાણું ઘર છે એ તારા નામ પર થઈ જવું જોઈએ, પેલી ફલાણી જમીન છે એ તારા નામ પર થઈ જાય, તારી સાસરી વાળોનો પછી શું ઠેકાણું કહેવાય, શું ઠેકાણું કઈ ના કહેવાય, એટલે આપ પેલી ફલાણી દુકાન છે એ તારા નામ પર કરાવી લે, પેલું ફલાણું ઘર છે એ તારા નામ પર કરાવી ले। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, और ये गलत नहीं, ये सही है, चूंकि हम दीन से बहुत दूर हो गए, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में कोट कोट के भर गई। लेकिन ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अम्मा आयशा से फरमाया, अच्छा मेरे नबी ने ऐसी बात कही है, आज मेरे नबी कुछ देना चाहते तो जाओ मेरे नबी से जाकर मांगो। अम्मा आयशा ने पूछा, अब्बा बतलाइए तो सही क्या मांगो। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटी आयशा मेरे नबी से जाकर कह दो कि जिस वक्त आप अल्लाह के मेहमान बने थे, बोलो रजब के महीने में आप अल्लाह के मेहमान बने थे कि नहीं बने थे, अल्लाह ने आपको अपना मेहमान बनाया था, जिस वक्त आप अल्लाह के मेहमान बने थे उस वक्त आपकी और अल्लाह की मुलाकात हुई थी, और आपके और अल्लाह के दरमियान बहुत सारी राजो नियाज की बातें हुई थी। उन राजो नियाज की बातों में से कोई एक बात बतला दो। यानी मांगा है तब भी क्या मांगा, इल्म मांगा है, दुनिया नहीं मांगी, इसलिए कि दुनिया तो खत्म होने वाली है, दुनिया तो फना होने वाली है। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला आती है और फरमाती है, मेरे महबूब मैं आपसे मांगने वाली हूँ, आपने वादा किया है, दोगे ना मुझे। हमारे नबी ने फरमाया, आयशा जरूर अता करूंगा, मांग क्या मांगना चाहती है। उस वक्त हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा ने फरमाया, मेरे महबूब जिस वक्त आप अल्लाह के मेहमान बने थे, आपने महराज का सफर किया था, उस वक्त आपके और अल्लाह के दरमियान बहुत सारी राजो नियाज की बातें हुई थी, उन बातों में से कोई एक बात बतला दो। अब हमारे नबी की आंखों में आंसू आ गए और हमारे नबी ने फरमाया, आयशा तूने कहा है, मैंने तुझसे वादा किया था, मैं तुझे जरूर अता करूंगा, तो सुन ले। जब मेरे और मेरे परवरदिगार आलम के दरमियान में बहुत सारी बातें हुई तो उनमें से एक बात मेरे रब ने मुझे ये भी कही कि मेरे महबूब
آپ کی امت کے جو لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں گے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنیں گے، آپس میں محبت پھیلانے کا کام کریں گے، ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب میرے محبوب نے مجھے یہ بات کہی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنے گا، جو آپس میں محبت پھیلائے گا، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتلانے کے لیے گئی کہ میرے محبوب نے یہ بات بتلائی ہے، میرے محبوب نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں بہنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو سچے عاشق رسول تھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے والے تھے، رونا شروع کر دیا۔ اما عائشہ نے پوچھا میرے ابا روتے کیوں؟ میرے نبی نے کیسی پیاری بات بتلائی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، اللہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، آپ روتے کیوں ہو؟ اما عائشہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹی تو نے میرے نبی کی بات کے ایک پہلو کو سوچا ہے، ایک سائیڈ کو سوچا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنے گا، اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دوسرے پہلو کو بھی تو سوچ، دوسری سائیڈ کو بھی تو سوچ کہ جو لوگوں کے دل دکھائے گا اس کا کیا عالم ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو دکھ تو نہیں پہنچا، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میری ذات سے کسی نے دکھ تو نہیں اٹھایا، اس لیے میں روتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں مجھے بتلانا یہ تھا، لوگوں کے دلوں کا سہارا بنو، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنو، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ مختصر سی زندگی ہے، آپس میں نفرت بھری زندگی گزار کے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہم نے کسی کی دشمنی کو دل میں پال رکھا ہے اور اس حال میں ہماری موت آ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ زبان پر کلمہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میرے بھائیوں موت کا کوئی وقت طے نہیں ہے، کوئی وقت فکس نہیں ہے، اس لیے زندگی میں ایسے تیار رہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حقوق اللہ میں کوتاہی رہ گئی، جیسے ایک آدمی کی ذمہ بہت ساری نمازیں قضا تھی، وہ اپنی زندگی میں قضا نہیں کر سکتا، بہت سارے روزے قضا تھے، وہ اپنی زندگی میں قضا نہ کر سکا اور اس حال میں اس کی موت آ گئی، تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم میں ڈالے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے پورا پورا، اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی رہ گئی، معافی کا کوئی چانس نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا والے معاف نہ کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو اگر موت کے لیے تیار رکھنا چاہتے ہو تو میرا مشورہ یہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو، اللہ کی کوتاہی اللہ معاف فرما دے گا، بندوں کی کوتاہیاں جب تک بندے معاف نہیں فرمائیں گے تب تک اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج چونکہ آخری دن تھا اس لیے مجھے یہ باتیں مختصر سنانی تھی، اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں گے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی ہے تو ہم اس سے جا کر معافی مانگ لیں گے۔ اور میرے بھائیو دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی سے بولنا بند کر دیا ہے، اب سامنے والا ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حق یہ ہے کہ ہم پہلے ایک مرتبہ سلام کر دے، مصافحہ کر دے، پھر اس کے باوجود بھی وہ تیار نہیں ہے تو ہمارے ذمے سے وہ گناہ ختم ہو گیا، پھر وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہا۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف سے بلا لیں گے، اپنی طرف سے سلام کر لیں گے، اللہ کے ذات علی سے امید ہے، دنیا والے تو یہ کہیں گے دیکھو نے એને ગરજ હતી ને એટલે મારાથી મુસાફર કરવા માટે આવી ગયો, મારાથી સલામ કરવા માટે આવી ગયો, અગરચે દુનિયા વાલે તાને देंगे, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरी इज्जत की कसम आज मेरी नजरों में तुझसे ज्यादा इज्जत वाला बंदा मेरी नजरों में कोई नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों रमजान का महीना जाने से पहले पहले अगर माँ का दिल दुखाया तो माँ से सच्चे दिल से माफी मांग लो, अपने अब्बा को नाराज किया तो अब्बा से सच्चे दिल से माफी मांग लो। माँ बाप से माफी मांगने में कौन सी शर्म की बात है, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर बीवी को नाराज किया है, बीवी को दुख दिया है तो उससे जाके माफी मांग लो, रिश्तेदारों को नाराज किया तो उनसे जाके माफी मांग लो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है वो जमीन पर माफ करेंगे, आसमान पर अल्लाह हमें भी माफ फरमाएगा और अल्लाह पाक इबादत में नूर नसीब फरमाएगा। अल्लाह हम सबको माफ करने का जज्बा भी नसीब फरमाए और माफी मांगने का भी जज्बा नसीब फरमाए। अब मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, आज भी एक दुआ आपको बतला देता हूँ रोजाना की तरह।
آج کی دعا چونکہ دو دعا میں آپ کو بتلاتا ہوں، اور اگر آپ کے گھر میں یہ کتاب دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں یہ کتاب 26 صورتیں جس میں بہت سی مسنون دعائیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو آپ اپنے گھر میں یہ کتاب موجود ہے تو اس میں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، سب سے پہلے بات سن لیجئے، جب مؤذن اذان دے، مؤذن اللہ اکبر کہہ کر پکارے، تو اس وقت ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خاموش کر لے، دنیا کی باتیں بند کر دے۔ پھر حدیث میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مؤذن کی آواز سنے تو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمات پڑھ لے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ کلمات جب اذان ہونے لگے تو یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھنے والے کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو جب اذان کی آواز سنے تو یہ کلمات پڑھے۔ اور ایک اور کلمہ بھی ہے جس کو میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا لیکن یاد نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں 20 کروڑ نیکیاں لکھ دیتے، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور یہ یاد نہیں ہے کہ 20 کروڑ گناہ معاف ہوتے نہیں ہوتے، لیکن یہ ضرور مجھے یاد ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں جب اذان کی آواز ہو، اذان ہم سننے لگے اور اذان کی آواز کو سنتے ہی ہم یہ کلمات پڑھے، مرحبا بالقائلین عدلا، مرحبا بالقائلین عدلا، مرحبا بالصلاة وأهلا، مرحبا بالقائلین عدلا، مرحبا بالصلاة وأهلا۔ یہ کسی کتاب میں نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ فرمایا کہ جب اذان ہونے لگے اور یہ کلمات ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے نامہ عمل میں 20 کروڑ نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ کی دین بڑی عجیب و غریب ہے، ہم لینے والے بن جائے۔ اور جو دعا میں نے آپ کو بتلائی، جو کلمات بتلائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ اگر یہ کلمات پڑھیں گے تو اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اذان ہونے لگے تو یہ کلمات پڑھیں اور اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں، ہو سکے تو اذان کے کلمات کو دہرائیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہے۔ لیکن جب اذان مکمل ہو جائے تو ایک دعا پڑھنی ہے، جس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی۔ بہت سے احباب کو یہ دعا یاد ہوگی لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، یا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ اور کسی کتاب میں انک لا تخلف المیعاد، لیکن یہ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے جس میں وعدت تک موجود ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ یہ دعا پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اذان کو سن کر اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔
اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے حسن خاتمہ کی یعنی اچھے خاتمے کی بشارت موجود ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی کافر کو نہیں مل سکتی۔ تو اگر یہ دعا ہم اذان کے بعد پڑھیں گے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ہمارے آقا کی شفاعت ہمیں ضرور ملے گی اور موت کے وقت کلمہ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو یہ دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اذان کا احترام اور ادب کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے جب بھی اذان ہوتی ہو تو دنیا کی باتیں بند کر دیں اور خاموشی کے ساتھ اذان کے کلمات کو سنیں اور یہ دعائیں پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے، تو جس پر مجھ پر بہت سارے سوالات آئے۔ ہمارے ایک دوست ہے امریکہ سے، مجھ پر فون آیا کہ مولانا ہم نے تو ایسا سنا ہے کہ مفتیان کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر عید کی نماز ضروری نہیں ہے۔ تو بے شک عورتوں پر عید کی نماز ضروری نہیں ہے، یہ بات سمجھ لو، لیکن اب مجھے مسئلہ ضرور یہ بتلانا ہے، عورتیں اکیلے تو عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن ایک گھر کے اندر امام کے ساتھ 3 بالغ مرد، امام کے علاوہ امام کے ساتھ 4 بالغ مرد، امام صاحب ہو اس کے علاوہ 3 بالغ مرد ہو، اس کے بعد عورتیں شریک ہونا چاہے تو ہو سکتی ہیں اور عید کی نماز پڑھ سکتی ہے اور ان کی نماز ادا ضرور ہوگی، لیکن شرط یہ ہے جیسے آپ کے گھر میں 2 مرد ہیں 2 عورتیں ہیں تو عید کی نماز نہیں ہو سکتی، گھر میں 4 مردوں کا 4 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ گھر میں جو احباب نماز پڑھے وہ چاشت کی ہی نماز پڑھے، بلکہ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاں جہاں محلوں میں نمازیں طے ہو چکی ہے وہاں پر جا کر ہی عید کی نماز کو ادا کرے۔ یہ میرا ایک ذاتی مشورہ ہے۔ گھر میں بھی نماز مجبوری کے درجے میں پڑھنے پر ادا ہو جائے گی، عورتیں ضرور شریک ہو سکتی ہے، جمعہ میں بھی شریک ہو سکتی ہے، جماعت میں بھی شریک ہو سکتی ہے، لیکن جمعہ اور عید میں شریک ہونے کے لیے کم سے کم 4 مردوں کا بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 بالغ مردوں کے بعد پھر عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ایک اور مسئلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مردوں کے پیچھے عورتیں کی صف ہوگی، لیکن بعض سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک عورت کے لیے ایک مرد غیر محرم ہے یا ایک مرد کے لیے ایک عورت غیر محرم ہے، تو اس صورت میں پردے کا بھی خاص خیال رکھا جائے، یعنی بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے، یا پھر ایک آگے والا روم ہے جس میں مرد صف لگاوے، پیچھے والا روم ہے جس میں عورتیں صف لگاوے، تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ جواب ہے، عورتوں پر عید کی نماز کی کوئی ان پر واجب نہیں ہے، مسئلہ سمجھ لو، ان پر ضروری نہیں ہے کہ ان کو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن جب گھر میں پڑھ رہے ہیں اور عورتیں شریک ہو گئی تو ان کی نماز درست ہوگی۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ امام صاحب کو عورتوں کی نیت کرنی ہوگی، تو یہ بات تھی۔ اور ایک اور بات یہ بھی میں نے بتلانا بھول گیا تھا کل آپ کو مسائل کے اندر، جیسے میں نے کہا کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تکبیر بھول گئے، جیسے پہلی رکعت میں تکبیر بھول گئے یا دوسری رکعت میں بھول گئے اور دوسری رکعت میں تکبیر کہے بغیر ڈائریکٹ رکوع کر لیا تو کیا کریں گے؟ اس صورت میں نماز کو واپس پڑھیں گے یا پھر سجدہ سہو کافی ہو جائے گا؟ تو سجدہ سہو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تکبیر واجب فرض نہیں ہے، واجب چھوٹنے پر سجدہ سہو کافی ہے، فرض چھوٹنے پر نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، لیکن واجب کے چھوٹنے پر نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عید کی نماز صحیح صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا گیا پورے رمضان کے مہینے میں جو سنا گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، اللہم انی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے الہ العالمین ہم سب کے